کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں، جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں۔ 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے، کوئی اور دکان تلاش کر لو۔ تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو، کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا۔ اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا، جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجماں ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے۔ بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی۔ وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی، اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر، چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے، اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا، اسمبلیوں کے گنڈے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے، ان کو کون روکنے والا ہے؟ نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے، حجرہ نشین بھی تسبیح پھیر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم وامت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ کو ایسے صوفیوں کی، ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اثاثہ اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کیا ہو گیا ہوا ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، اگر اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے
اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا, وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے, اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں, سرے ممبر بیچ رہے ہیں, اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے, ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے. ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں, جگہ جگہ سے ڈسے جائیں, ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا, بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے, وہ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کیا کریں جی. نہیں, قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ ہے ہمیں, کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے, کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے, کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں, اور یہاں آ کر ہم بھولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں, ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا. تم ڈھونڈو تو صحیح, ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو, در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی, جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا, اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں. تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں. بہرحال وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے, پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے, چھوٹی عید کے دن. اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات, اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا, حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے. آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی. ناراض نہیں ہوئے, بگڑے نہیں, آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے. کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا, پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا, بڑھیا کے خواب میں آئے. کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے 1000 درجے بہتر ہے, چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا ہے. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے, جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, ہو رہے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ, اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے. اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا. اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا.
میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا. کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے. مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے. اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے. یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا, کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا, کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا. یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں. تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا. فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا, پھر کشمیر کی طرف, آذربائیجان کی طرف, کابل و قندھار کی طرف, دشت لیلا کی طرف اور قلعہ جنگی اور تورا بورا کی طرف اور موصل و تقرید کی طرف اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے. ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے, مالک اسے معاف کر دے. کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا. اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے, تجھے معاف کر دے گا. جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی. کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی, یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا. حضرت جنید بغدادی کے وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں. یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا. آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا, اللہ اکبر. حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا. اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے, آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی. جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں, لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے. دنیا میں تکلیفیں سہی. حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکڑا جاؤں. اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں. کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے. غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں, ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں, یہ ان کی زندگی ہے. تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے, یہ خشیت ہے, اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں. 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن, ضرورت کے وقت کھانا پینا اور ستر عورت کے لیے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان. ان 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے, یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا. لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا, بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحبو تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا. آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے.
جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں، ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح، لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی، اور دنیا ہے بھی، اور دنیا سجن المومن، مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ، لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں، پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے، اب جنت میں آ جاؤ، تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے۔ اور پھر جنت میں ان کو گوناگوں نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا، کبھی وہ حوروں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے، لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا، دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ۔ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخا کے ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔